بھوت محل کا بادشاہ آخری اور 18ویں قسط۔ قلعے کے سامنے پہنچتے ہی ستونوں میں موجود چھوٹے چھوٹے دروازوں سے چند محافظین نے باہر آ کر ان کا استقبال کیا اور انہیں قلعے کے اندر لے گئے۔ فوراً ہی کچھ باوردی خدام سامنے آئے اور انہیں اپنے پیچھے آنے کو کہا۔ قلعے کے اندر ایک طرف کشادہ سیڑھیاں تھیں جو اوپر کی منزل کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ خدام کی رہنمائی میں چاروں ساتھی بہت دیر تک سیڑھیاں چڑھتے رہے، پھر وہ روشن خوبصورت اور مہکتی راہداریوں سے گزرتے ہوئے دربار پہنچے۔ دربار کے اندر ایک شاہانہ مسند پر 7 رانیاں براجمان تھیں اور ان کے ارد گرد کچھ کنیزیں مؤدب کھڑی تھیں۔ رانیوں کی ملکہ مہارانی اپنی سنجیدگی اور جاہ و جلال سے رتبے میں سب سے نمایاں نظر آتی تھی۔ وہ خدام کے ہمراہ دربار کے اندر داخل ہوئے۔ تمام رانیاں یکدم ان کی جانب متوجہ ہوئیں۔ مہارانی نے چاروں دوستوں سے مخاطب ہو کر شان سے کہا، میرے دربار میں خوش آمدید۔ اب وہ دارا سے مخاطب ہوئی، تم یقیناً دارا ہو؟ دارا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور وہ بولی، ہم ساتوں رانیاں تمہاری شکر گزار ہیں۔ دارا حیرت سے بولا، مگر کس لیے؟ رانی بولی، آج تم اور تمہارے دوستوں نے ہمارا محل آزاد کرا لیا۔ چاروں دوست حیرت سے ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے، وہ کچھ نہ سمجھ پائے تھے۔ دوسری رانی بولی، اب خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری رانی نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا قیمتی تاج اور شاہی خلعت اب تمہارے پاس نہیں ہے؟ دارا نے فوراً اپنے ہاتھ سے سر کو چھوا اور اپنے سراپے پر نظر دوڑائی اور حیران رہ گیا۔ اتنے لمبے سفر میں اسے اپنے شاہی لباس اور قیمتی تاج کا خیال ہی نہ رہا تھا۔ اس نے فوراً سلطان کی طرف دیکھا۔ سلطان بھی تو اب محافظ کے لباس میں نہیں تھا، وہ تو واقعی اس وقت اسی لباس میں تھے جس میں وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ پیپل کے گھنے درخت کے نیچے بیٹھے بادشاہ، وزیر، چور، سپاہی کھیل رہے تھے۔ چوتھی رانی نے مسکرا کر کہا، مبارک ہو، تمہاری واپسی کا سفر کامیابی سے مکمل ہو چکا ہے۔ پانچویں رانی نے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ جس محل میں تمہیں بادشاہ بنا دیا گیا تھا وہ محل کس کا تھا؟ دارا نے جھٹ نفی میں سر ہلا دیا۔ چھٹی رانی بولی، وہ محل ہمارا تھا۔ یہ سن کر چاروں دوست ایک بار پھر حیران رہ گئے۔ اب سب سے چھوٹی رانی اپنی نشست سے اٹھی اور نہایت فخر سے کہا، ہم نے اپنے محل میں داخل ہونے والے تمام دشمنوں سے آخری وقت تک ڈٹ کر مقابلہ کیا، مگر جب ہماری ہمت ٹوٹنے لگی اور شکست یقینی ہونے لگی تو ہم نے اپنے دشمنوں کی فتح اور جشن کے لیے بھی کچھ نہ رہنے دیا۔ تمام خزانے، ہیرے جواہرات سمندر میں ڈبو دیے اور غلوں کے ذخیرے سمیت اپنا پورا محل جلا کر راکھ کر دیا۔ دارا اور اس کے ساتھی کچھ نہ سمجھ پائے۔ مہارانی ایک بار پھر چاروں سے مخاطب ہوئی، تم نے ہر مشکل کا ہمت اور صبر سے خوب مقابلہ کیا، خیریت سے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، اب کوئی تمہارے راستے میں نہیں آئے گا۔ قلعے سے رخصت کرنے سے پہلے چاروں دوستوں کی پھلوں اور مشروبات سے تواضع کی گئی۔ قلعے کی حدود سے باہر نکلے تو بارش تھم چکی تھی، بادل خاموش ہو چکے تھے، کبھی کبھی بجلی کی کڑک اور چمک دکھائی دیتی۔ کشتی کے پل کا راستہ بھی کچھ باقی تھا۔ اب چاروں دوست امید اور جوش و جذبے کے ساتھ اپنا سفر طے کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں انہوں نے کشتی کے پل کے ذریعے دریا کو عبور کر لیا۔ دریا کو عبور کرتے ہی آنکھوں کو تراوٹ بخشنے والے سبزے گھاس پھوس پر رنگین جنگلی اور خودرو پھولوں نے سب کے مزاج پر خوشگوار اثرات مرتب کیے۔ سلطان شرمندگی سے بولا، بھوت محل کی چوکیداری کرتے کرتے شاید میں خود بھی بھوت بن گیا تھا اور تمہیں خوب پریشان کیا، ورنہ بہت پہلے ہی وہاں سے فرار ہوا جا سکتا تھا۔ زین بولا، تم نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا۔ چاروں دوست خوشی سے کہکے لگاتے ہوئے سبزے پر لوٹ لگانے لگے۔ یہاں سے کچھ آگے بڑھنے پر یہ جگہ مانوس لگنے لگی۔ وہ پیدل چل چل کر تھک چکے تھے اور سستانے کے لیے گھاس پر ہی لیٹ گئے اور تھکن کی وجہ سے کچھ ہی دیر میں سو گئے۔ جب آنکھ کھلی تو انہوں نے خود کو محل کے کھنڈر کے قریب پایا۔ تباہ شدہ محل کی در و دیوار جگہ جگہ سے جلی ہوئی تھی۔ کھنڈر میں مرغیاں اور بکریاں گھاس چر رہی تھیں، آوارہ کتے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ دارا اور اس کے ساتھی سوچ رہے تھے، کیا واقعی ساتویں رانی سچ کہہ رہی تھی؟ یقیناً دوستوں آپ کو یہ آخری قسط پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔